مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى طاعته لكل هول من الأهوال مقتهي. پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں قصیدہ بردہ کے 4 شعر یہاں نقل کیے ہیں اور جگہ پر بھی ہے لیکن یہاں 4 اور ایک دوسرا بھی ہے جو روزانہ مجھ سے آپ سنتے ہیں 5. تو شعر تو ہو گئے اور ابھی 3 باقی ہے. اس میں تیسرا شعر یہ ہے قصیدہ بردہ سے لیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان عاد ضمن فما احدی بمنتقم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا حبلی بمنصرمی کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو بھی میرا عہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹنے والا نہیں، نا امید نہیں ہوں. یہ قصیدہ بردہ کے مصنف علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی پر امید بات کرتے ہیں، یعنی اتنی بڑی امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہے، رحیم ہے اور اتنے کریم ہے کہ میں اگر گناہ بھی کرتا ہوں یا کر لیا ہے میں توبہ کر رہا ہوں تو بھی میرا اس گناہ کی وجہ سے عہد ٹوٹنے والا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہما عہدی بمنتقم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا حبلی بمنصرمی اور نہ میری رسی ٹوٹنے والی، یعنی آپ کے ساتھ میرا تعلق باقی رہے گا. اور یہ ہم سب کو جو ہے اس کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر گناہوں کی وجہ سے آدمی امیدوار نہیں ہو تو پھر نا امید ہو جاتا ہے. نا امید ہونا کفر ہے. اس لیے ہر صورت میں بلکہ یہاں تک لکھا ہے علماء محققین نے کہ مرنے دم تک جو ہے امید کو نہ چھوڑے، کتنا بھی گنہگار ہو لیکن بس یہ اللہ جل شانہ سے امید رکھے، امید توڑے نہیں. اور جو ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ کے اوپر جو ہے اس پر تنبیہ فرمائی ہے. تنبیہ کا معنی یہ ہے کہ نا امید نہ ہو جاؤ. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ یہ میرے بندو جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں حد سے زیادہ، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنی بڑی شفقت کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لا تقنطوا، کیوں؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو. الذنوب کے اندر یہ عربی دان حضرات کہتے ہیں صرف نحو والے کہ الذنوب کے اندر جو الف لام ہے شروع میں جو پڑھا نہیں جاتا ہے لیکن آتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب، تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے الف لام استغراقی. اور الف لام استغراقی کا معنی یہ ہے کہ سب چیز کو گھیر لیا، یعنی جتنے بھی گناہ ہو، اگر زندگی کے اندر توبہ کر لی تم نے اور شرک و کفر سے بڑھ کر تو اور کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی کر لیا ہو، لیکن اس زندگی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کبھی 80 سال کا بوڑھا اسلام قبول کرتا ہے تو کیا قبول ہو گیا یا نہیں؟ مسکراتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں گناہوں سے صاف ہو گیا. دیکھا 80 سال کا. بہت زمانے میں یہ بات پیش آئی ہے، ایک 80 سال کے بوڑھے نے جو ہے یہاں آیا، کافی زمانہ ہے شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا، اور یہ ایک دم اشتہار بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ سامنے کی جگہ پرانا جماعت خانہ تھا، وہ سامنے کی جگہ بیٹھ کر جو ہے اسلام قبول کیا، میں نے کلمہ پڑھایا. پھر وہ بیچارہ مسلمانوں کے ساتھ رہا اور بہت اچھا رہا، اور کچھ سالوں میں اس کا انتقال ہو گیا. جنت اللہ جل شانہ اس مقدر میں لکھی تھی. تو فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں آتا ہے کہ اس نے اتنی میری نافرمانی کی. ہم لوگ بندے ہیں، اگر ہم کو گالی دی کر جاوے، کوئی ہمارا کہنا نہیں مانے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے، کوئی یہ ہو، پھر وہ ہمارے پاس معافی مانگے تو معافی تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ چیز بعد میں یاد آتی ہے، بعد میں وہ چیز یاد آتی ہے. بشریت ہے، لیکن
بشریت اور الہیت اور کوئی جوڑ نہیں ہے، اللہ جل شانہ تو جو ہے اللہ ہے، وہاں یہ چیز نہیں ہے، تو اس کو کہہ دیا ہے کہ تم ایسا نہ سمجھنا کہ میرے کو لگے گا، میرے کو لگتا نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے ہیں اللہ جل شانہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری، حبلی ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك انك انت الوهاب اسالك فرجا قريبا وصبرا جمیلا ورزقا واسعا والعافیت من کل بلاء. یہ دعا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں، حبلی ما لا ينقصك، اے اللہ مجھے معاف فرما دے تیری خدائیت کے اندر، تیری الہیت کے اندر اور تیرے کمال میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، مجھے معاف فرما دے. حبلی ما لا ينقصك، جو آپ کی ذات کے اندر کوئی کمی پیدا کرنے والی نہیں. ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی الوہیت کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی، اور ساری دنیا مل کر سجدے میں ہی گرے رہے تو ابھی اس سے زیادتی بھی نہیں. اللہ اللہ ہے. حبلی ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك، یہ اللہ مجھے معاف فرما دے تیرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اللہ کیا نقصان. واغفر لي ما، اور پھر تیری ذات کیا ہے، انک انت الوہاب، بہت زیادہ بخشش کرنے والی ہے. تو پھر میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو اسألک فرجا قریبا، میں قریب کی خوشی مانگتا ہوں، اور صبر جمیلا، اور صبر جمیل مانگتا ہوں، اور اس کو واسعہ، اس کے ساتھ اس کے واسع مانگتا ہوں. سب چیز اللہ جل شان عطا فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ پاک کو پھر یاد آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے گا، یہ وہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کچھ حبلی ما. تو یہ جو ہے نا جگہ جگہ پر، تو یہاں بھی صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت کا یہ بہت بڑا جو ہے شعر اور جملہ کہا، ان عاد ضمن فما اہدی منتقدین، اگر میں نے گناہ کیا یا کر رہا ہوں تو بھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں بات ہو رہی ہے، آپ سے میرا رشتہ ٹوٹنے والا ٹوٹنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سامنے بعض لوگوں نے ایسے گناہ کیے، ایسے لوگوں گناہ کیے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جس وقت وہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ہاتھ ان کی طرف پھیرا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب جو ہے طواف کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے تھے. یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، شروع کا فتح مکہ، ابھی فتح. اور وہ بہت ہی برا ارادے سے طواف کر رہا تھا، دکھلانے کے لیے طواف نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا ارادہ تھا، خنجر چھپایا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے ہیں، میں مار دوں بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، وہ بھی طواف کر رہا ہے. آپ نے پھر کر دیکھا کس خیال میں ہو تو کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ طواف کر رہا ہوں. قریب آیا اس کے سینے پر ہاتھ پھیر دیا. اسی وقت سچے دل سے اس نے بتا دیا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھا، معاف کرنے والے من آد زمن. تو ہمارے اندر بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات تو کیسے آئے گی، اس لیے وہ نبی معصوم ہے، لیکن اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں کرنا سیکھنا چاہیے. معاف 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 معاف. من آتی زمن فما اہدی من نبی صلی اللہ علیہ حبلی میں مسلم، اور آپ سے میری رسی کٹنے والی نہیں، اور اگر رسی آپ سے کٹ گئی تو پھر اسی لیے صاحب دلائل خیرات جو ضرور پاک کی کتاب ہے، بڑی عظیم الشان ہے، بڑی اہم ہے، پڑھنا چاہیے، ہے نا. پڑھنے کا طریقہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے، بزرگوں سے. تو بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد دلانے والی ہے. تو اس میں ایک جگہ پر صاحب قصیدہ دلائل خیرات نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جو ہے اللہم اجعلہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا علینا ولا تجعلہ صلی اللہ علیہ وسلم غاضبا علینا. یہ دلائل خیرات میں ہے. یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف توجہ کرنے والا بنا دی، مقبلا. کہ ساتھ تو اللہ پاک کے جو کچھ کریں گے وہ اللہ پاک کریں گے، اختیار تو اللہ پاک کا ہے. تو یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایسا بنا دے، اللہم اجعلہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا علینا، میری طرف توجہ کرنے والا بنا دے. ولا تجعلہ غاضبا علینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کرنے والا نہ بنا، توجہ کرنے والا بنا دے، غصہ کرنے والا نہ بنا دے. اللہم
سمجھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کا یہ دعائیہ کلمہ صاحب خیرات دلائل خیرات نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. بہت ساری باتیں ایسی آتی ہے نا. آپ اس کا ترجمہ بھی ہے اردو میں انگلش میں، ترجمہ دیکھو گے تو بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن کم از کم اس کو پڑھنا چاہیے. شیخ عبد المحدث دہلوی اور محدث دہلوی خاندان کے اندر تمام بزرگان دین کے یہاں اس کا ورد تھا. وہ کہتے ہیں ہم کو اس سے بہت ملا. یہ دو کتاب درود پاک کی تو جو ہے اور بھی ہے، لیکن یہ تو بڑی اہم ہے، قصیدہ بردہ اور دلائل خیرات. یہ تو کہہ دیا کہ میری رسی ٹوٹنے والی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حاشا و یحرم الراجی مکارمہ او یرجع الجار منہ غیر محترم. چوتھے نمبر کا شعر یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جو آپ کی مکارم اخلاق اچھے اخلاق سے جو آپ سے امید رکھتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ محروم لوٹے. ہو ہی نہیں سکتا محروم. میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کتنی بھی گناہ کیے ہو، جب روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر پہنچو جالی مبارک کے سامنے ہے نا، تو ان گناہوں کا خیال نہ کرو، اور گناہ کا خیال آئے تو یوں کہ دو یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں، گناہوں کو بخشوانے کے لیے تو آیا ہوں، میں گناہوں کو لے کر آیا ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں یعنی. اور قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور یہ آیت وہاں بھی پڑھنے کو لکھا ہے فقہا نے کہ وہاں سلام پیش کرتے وقت پہلے یہ آیت پڑھ دو تو بہت اچھا رہے گا کہ یہ لوگ جو گناہ کرے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے لیے استغفار کرے اللہ جل شانہ کے دربار میں. اور تفسیروں میں لکھا ہے، جگہ جگہ پر لکھا ہے، جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی حیات ہی میں نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے اور پھر پڑھنا چاہیے. وہاں کتنی دیر لگی، کچھ نہیں یاد ہوتی ہو تو جو ہے چھوٹا سائز کا قرآن شریف لے کر اس میں نشان رکھ کر جائے، جلدی سے پڑھ لے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ جل شانہ کو تواب و رحیم پائیں گے. کتنے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ ایسے گنہگاروں نے یہ دلائل خیرات اور قصیدہ بردہ کی یہ باتیں سنی، اور ان کی جب ان کے دل ٹھل گئے، آنکھ میں آنسو آئے، تو انہوں نے پھر اسی حالت میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ حضور کی سفارش میرے لیے ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کسی کے چھاتی پر ہاتھ پھرایا، انتقال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کی حیات کی بات کی، اب بات ہے، اب چالو ہے. سر پر ہاتھ پھرایا، سینے پر ہاتھ پھرایا، کہاں پھرایا. وہ آدمی صبح میں اٹھا تو بالکل ایسا لگا کہ اس کو جو ہے گناہوں سے بالکل ایسی نفرت ہے جیسے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. ٹوائلٹ جو ہے تو اپنا ٹوائلٹ تو ہاتھ میں لیتا ہے نا، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. کتنا گندا اس کے سامنے گناہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ پھرایا. اس لیے کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جو آپ کی مکارم سے امید رکھتا ہو وہ لوٹے، اور یہ الجار منہ غیر محترمی، بے عزت ہو کر محروم ہو کر لوٹے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر 5ویں نمبر کا شعر یہ ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ میرے رب رحمت و درود بھیج ہمیشہ آپ کے حبیب پر، جو تمام خیر الخلق کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے. کلہم خیر الخلق کلہم تاکید کے لیے آیا ہے. سارے جتنی مخلوق اس میں فرشتے بھی آ گئے، سب آ گئے. سب سے بہتر جو ہے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. اس شعر کو یاد کر لینا چاہیے. شارحین نے اس قصیدہ بردہ بہت ساری شرح ہے اس کی، عربی میں، اردو میں، فارسی میں. انہوں نے کہا کہ یہ شعر جو ہے یہ اعظمی شاعر میں سے ہے. یہ مولایا، اس کے ساتھ ملا لو، مولایا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ ایک بزرگ تھے تو یہ قریب میں گزرے ہیں، کوئی پاکستان میں شاید گزرے ہیں یا کہیں، نام مجھے یاد نہ رہا. تو ان پر بڑی مصیبتیں آتی تھی، لیکن پھر ٹل جاتی تھی. موت آ گئی، پھر ٹل گئی، کہیں کو چل جائی. تو ان کو
کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ عجیب ہے، اتنی ساری بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں پھر بھی اس سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر آئی کہا کہ میری زبان پر ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بس یہ میں محبت کے ساتھ جو ہے یہ شعر میں پڑھتا ہوں یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔ تو بھائی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے اور خوب عطا فرمائے، جتنا زیادہ محبت کرو گے اتنی زیادہ باتیں ملے گی، اور ایسا کرتے رہیں گے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مولانا لوگ تو گنہگار نہیں ہے تو وہ تو پڑھتے ہیں قصیدہ بردہ ہوتا ہے خیرات، ارے بھائی ہم گنہگاروں ہی کے لیے ہیں نا، ہم گنہگاروں ہی کے لیے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے واسطے، یہ تو ایسا کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی مجھے بھی تمام امت کو توفیق عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری محبت کرے اور ایسی تدبیریں کرے، ایسی کوشش کرے جس میں جو ہے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہو۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔